دوست ہیں, میں ایسے نہ کہیے گا, میرے بڑے پیارے دوست ہیں ملتان سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ دونوں غلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی بھی غلط ہے. خاندان ملتان میں رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو یہ کر رہے ہیں I'm telling you, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں صرف اپنے لیے کیمرہ چاہتے ہیں. نہیں تو ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کا جواب یہ کہ ایک دفعہ سچ بتا دیں. یہ میں مفتی صاحب آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو خوبصورت چہروں کو تلاش کرتا رہتا ہوں اور خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہوں. یہ کیا آپ کو زیب دیتی ہے رویت ہلال کمیٹی کے سینئر ممبر کو یہ بات؟ یہ ہے, میری بات سنیں گے آپ؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کہا, ذرا سن لیں. میں جب بھی سفر کرتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے خوبصورت شکل والی کون ہے. حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو دیکھو نا کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے تو اس کو یہ کہو کہ تو میرے لیے دعا کر. کیوں کہ اللہ کی یہ نعمت جو اللہ نے تجھے دی ہے تو یقیناً اللہ تیری دعا بھی تو قبول کریں گے. یہ ٹھرکی مفتی مفتی صاحب یہ جو میں نے بات عرض کی تھی, میں بتا دوں, میں بالکل واضح کتاب کی مانند ہوں. یہ میں نے بات اس حوالے سے کی تھی کہ میں نے جب ہم نے اعلان کیا 29 رمضان کو کہ چاند نظر آ گیا ہے, تو میں نے اس وقت کہا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہ جو محترمہ جہاز کو کمانڈ کر رہی تھی ان کو میں نے یہ حدیث مبارک سنائی, اور ایک کی بجائے 2 حدیثیں سنائی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ بے شک اللہ رب العالمین خود بھی صاحب حسن و جمال ہے اور جمال کو یعنی حسن کو پسند کرتے ہیں. دوسری میں نے حدیث مبارک سنائی جو آپ نے سنائی, میں نے ان کو کہا کہ محترمہ میں نے جانا ہے واپس. بات سنیں مفتی صاحب, حیا بھی کوئی چیز ہے اور آنکھ کی شرم اور آنکھ کا پردہ بھی کوئی چیز ہے. آپ صرف ایک یعنی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مت کوٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا بھی کہا, حیا کا بھی کہا, ان ساری چیزوں کا. میں اور آپ نہ کریں وہ ایک اور بات ہے, لیکن وہ احکامات پہلے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہر چیز کو مبشر, ہر چیز کو, ہر اسلامی آرڈر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے انہوں نے. مطلب ان کی حرکتیں جو ہیں, ان کی جو حرکات ہیں, ان کی جو پسند ہے پسند ناپسند, اس کی ہر چیز کی پیچھے جو بیکنگ ہے وہ یہ قرآن اور حدیث سے لے کے ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں. جی قندیل صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھی آپ کو کچھ ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ایک منٹ آپ ان کو بات کرنے دیں, ان سے میں نے بڑی دیر ان سے نہیں بولنے دیا. جی صاحبہ, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں, جی میرا نام مفتی عبدالقوی ہے اور بلا بلا بلا, اور مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ بات کرے کہ میں جی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے میں نے کسی کو فتوے دیے ہیں یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس بات پہ بلیو مت کیجیے گا. اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں میرے ارد گرد بہت خوبصورت خاتون تھیں یا بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں تو آپ اس بات پہ بلیو کر لیجیے گا, بیکاز کہتا ہے کہ مجھے مطلب حسن بہت پسند ہے, مجھے عورتیں بہت پسند ہیں. اور اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے, یہ بھی کہا تھا کہ ایک آدمی سچ بات کر رہا ہے, میں حسن پرست ہوں, میں ان کو کیا کہوں, میں بھی ہوں, اس میں کیا برائی ہے مجھے بتائیں. ایک اور بات تو میری سن لینا, ایک اور انکشاف میں آپ کو دے رہی ہوں. مجھے انہوں نے یہ فرمایا کو بتا رہے ہیں وہ, اگر یہ بتا رہے ہیں تو 1998 میں کہتا ہے کہ میں بالی ووڈ میں گیا تھا, بالی ووڈ میں گئے تھے, اینڈ وہاں پہ میں کرینہ کپور سے ملا بیڈ روم میں, اور کرینہ کپور میرے ساتھ 5 دن میرے ساتھ بیڈ روم میں رہی, اور جو لمحات میں نے کرینہ کپور کے ساتھ گزارے یہ میرے پروگرام پہ پلیز ایسی گفتگو مت کریں, یہ اس کے لیے آپ کا فیس بک کافی ہے. ایک منٹ, نہیں یہ گفتگو آپ پلیز ہدف کریں اس کو, میں نہیں اجازت دوں گا اس کی. یہ irrelevant باتیں ہیں, یہ irrelevant باتیں. مجھے صرف یہ بتائیں تو پھر آپ تو یہ بھی سننا نہیں چاہیں گے کہ مفتی صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں مجھے کیوں غصہ آیا. بالکل ریلیونٹ ہے مبشر, یہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ it shows a state of mind of a man who is basically pushing religion and trying to justify each and every act of his through religion, through religious connotations. مطلب یہ چیزیں ہم کریں گے نا, میں بتا رہا ہوں اس کی بڑی سخت جو ہے وہ توجہ ہوگی, لیکن وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ مجھے حسینائیں جو ہے اپنے ارد پسند کرتی ہیں, ان سے پوچھیں انہوں نے یہ بات کی ہے. مفتی صاحب یہ مسلسل جھوٹ ہے, یہ جو آپ کو میں نے سنائی ہے بات, کیا یہ صحیح ہے؟ محترم مبشر لقمان صاحب, یہ وہی بات ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. محترمہ نے مجھے کہا کہ میں اب یہ بات انہوں نے اوپن کر لیے, میں درمیان میں نہیں بولا. اب ان دونوں حضرات سے ادب کے ساتھ میں کہوں گا, ان دونوں نے بات کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نہیں میری بات تو سن لیں, آپ بولے میں درمیان میں بولا ہوں,
میں اس وقت یہ بات کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں, آپ بولیں گے ساتھی ہے. اب آپ 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں, میری بات سنیں. صورتحال یہ ہے کہ محترمہ نے کہا کہ میں نے جانا ہے بگ باس کی طرف, مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کریں. اس پر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ 1998 کے اندر وہاں ہمارے ایک بھائی ہیں محترم نعیم بھائی, ہم ان کے اوقات ہے. مفتی صاحب آپ کو پتا ہے بگ باس کیا ہے؟ مفتی صاحب ایمن اس طرح کی بات نہ کریں. آپ دیکھا ہے آپ نے بگ باس کبھی؟ میں آپ کو بولوں گی بگ باس جانے, بگ باس میں تو آلریڈی میری سلیکشن ہو گئی. ایک منٹ بیٹی, ایک منٹ ٹھہر جائیں پلیز. مفتی صاحب آپ نے کبھی دیکھا ہے بگ باس؟ محترم بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں گا آپ سارے حضرات بولیں گے, آپ میرے لیے محترم ہے, 1 منٹ تو مجھے دے دیں. بگ باس کا جو مجھے تعارف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ ایک بچہ کیا تھا جس کا نام تھا بیگم نوازش علی. بیگم نوازش علی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ بھی میرا ایک گفتگو کا معاملہ ہوا جس پر اللہ نے اس کو ہدایت دی. اس وقت وہ تجارت کر رہے ہیں, اس نے وہ معاملات ترک کر دیے. وہی سے وینا ملک صاحبہ تشریف لائی جو انتہائی میرا معروف پروگرام ہے جو پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا. الحمدللہ اللہ نے وینا ملک صاحبہ کو بھی ہدایت عطا فرمائی. اس وقت وہ گھریلو خاتون ہیں. انہوں نے مجھے خود کہا, ان سے آپ حلف لیں کہ انہوں نے مجھے نہیں فرمایا کہ اب یہی چاہنا. میں 1 منٹ کیمرہ کٹ کروں گا. یا تو یہ اس قسم کی گفتگو بند کریں یا اپنے بٹنز پراپرلی بند کریں, پھر آگے چلتے ہیں. بٹ عامر گوہری, آج میں ایک خاص وجہ تھی, مجھ سے لوگ پوچھیں گے یہ کیوں کیا, میں وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کا شعور ہے. پورے سوشل میڈیا پہ یہ چیز ایک آگ بن کے چل رہی ہے, بلکہ ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو نیوز کے طور پہ بھی چلایا. اس ملک میں کسی کو پرابلم نہیں ہے کہ 200 بلین جو ہے, کتنے 100 بلین پاکستان کا کھایا گیا اور وہ باہر ہے, کتنی کرپشن ہو گئی, ماڈل ٹاؤن کے قاتل کون ہے, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی میں آتش زدگی کے میں مجرم کون ہے, چیف جسٹس کا صاحبزادے اغوا ہو گئے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے ملے گا. کسی کو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کا روزہ ٹائم پہ کھل رہا ہے کہ نہیں, اس کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کچھ ہے. لیکن ہم پورا یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک سیلیبریٹی اور ایک مفتی صاحب دونوں مل کر اس کو آگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک چیز ہے, وہ مطلب ایک یہ سمجھیں ڈکٹم ہے اس طرح کہ people who live by the sword die by the sword, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ people who live by the media will die by the media. یہ تمام لوگ جو پاگل ہوئے ہیں نا, وہ اسی طرح سے ہمارے لیڈر جو ہیں جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے, انہوں نے عوام کو دمبا بنایا ہوا اس قربانی کا, ٹھیک ہے, وہ اس جمہوریت کے ذریعے جو ہے مارے جائیں گے. یہ تمام لوگ جو دن رات ان سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ اسی کے ذریعے ان کے حالات کھلیں گے, اس وجہ سے کہ جو چیز ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب ہمیں وہ نہیں دے رہے. عوام جو ہے وہ سن رہی ہے. کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پبلک پلیس میں جس طرح لیڈروں کو جوتیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں, میں نہیں کہتا کہ جوتیاں پڑیں گی, لیکن یہ بے عزتی برداشت کریں گے ایئرپورٹس پہ, بس سٹاپس کے اوپر, کسی پبلک فیس. ویسے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن جس وقت آپ مسلسل اپنے اس طرح کے رد عمل جو ہے, اپنے عمل کو یہ سب بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسلامی ہے, جو کچھ میں کر رہا تھا وہ اسلامی ہے. میرے پروگرام میں نہیں, آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایک مرد اور عورت کو ایک ساتھ